ہے قول محمد قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انتہائی قابل صد احترام میرے معزز و مکرم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بننے والے میرے انتہائی مکرم بھائی اور دوست حضرت قاری ظریف اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہے۔ ان کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی اس دیہات کے علاقے کے اندر قرآن کریم کی خدمت کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو مکمل کر سکوں گا۔ عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہر خطیب کا، ہر مقرر کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک انداز اور طریقہ تو یہ ہوتا ہے قرآن کی عظمت اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کو قرآن کریم حفظ کرنے کے اوپر کیا ملے گا۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کے والد کو قیامت کے دن اس کا کیا صلہ اور کیا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے، قرآن کریم ایک لاریب کتاب ہے، قرآن کریم ایک مقدس مطہر کتاب ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی عظمت کو اس انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن اپنے اندر عقائد بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن اپنے اندر مسائل بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن اپنے اندر اصول بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی قرآن کے اصولوں کے مطابق ان کو سمجھ کر، ان کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارے تو شریعت کے اوپر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآنی اصول کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے تو اس کے لیے شریعت کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے 2 اصول بیان کیے ہیں۔ ان 2 اصولوں کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر انسان 2 قسم کے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو جینے کے لیے جیتا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو مرنے کے لیے جیتا ہے۔ جو جینے کے لیے جیتا ہے اس کو طالب دنیا کہا جاتا ہے، اور جو مرنے کے لیے جیتا ہے اس کو طالب آخرت کہا جاتا ہے۔ چونکہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، اس وجہ سے طالب دنیا کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کی قدر ہے، اس وجہ سے طالب آخرت کی بھی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر طالب دنیا کو خطاب کر کے ایک اصول بیان کیا ہے۔ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ لمن نشاء لمن نرید۔ اے دن رات دنیا کے لیے دوڑنے والے انسان، اے دنیا کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرنے والے نوجوان، اے دنیا کے لیے ظلم و ستم کرنے والے انسانوں، دنیا کی خاطر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرنے والے انسانوں، میرا دنیا کے لیے اصول یہ ہے
کہ میں علم کے مطابق دنیا نہیں دیا کرتا، میں عقل کے مطابق دنیا نہیں دیا کرتا، میں محنت کے مطابق دنیا نہیں دیا کرتا۔ میرا اصول یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس کے پاس دنیا بھی زیادہ ہوگی، جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کے پاس دنیا بھی نہیں ہوگی۔ میرا اصول یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل زیادہ ہوگی اس کے پاس دنیا بھی زیادہ ہوگی، اور جو آدمی احمق بے وقوف ہوگا اس کے پاس دنیا نہیں ہوگی۔ میرا اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے کہ جو انسان جتنی محنت کرے گا دنیا اتنی زیادہ اس کو ملے گی، اور جو محنت تھوڑی کرے گا اس کو دنیا تھوڑی ملے گی۔ یہ میرا اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے اہل علم لوگ ہیں جو علم کے بادشاہ ہیں لیکن گھروں کے اندر فاقے ہیں، اور کتنے جاہل لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو کروڑ پتی ہیں۔ آپ کو دنیا کے اندر کیسے عقل مند لوگ ملیں گے جن کے گھروں کے اندر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور کتنے احمق اور بے وقوف لوگ ملیں گے کہ جن کے نوکر کام کرنے والوں کا شمار نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کو چند بول بولنے کے اوپر اس کی دنیا بہت زیادہ ڈھیر لگ جاتی ہے، اور کتنے مزدور اور محنت کش آپ کو ملیں گے کہ صبح سے لے کر شام تک کماد کاٹتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس قدر یہ اللہ تعالیٰ کا اصول یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنی محنت کر لو، جتنی کوشش کر لو، جتنا ظلم و ستم کر لو، جتنی قتل و غارت گیری کر لو، میں دنیا اتنی دوں گا جتنی میں چاہوں گا، دنیا میں اس کو دوں گا جس کو چاہوں گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طالب دنیا کے لیے اصول تیار کر دیا ہے کہ میں دنیا اسی کے عقل کے مطابق نہیں دیتا، علم کے مطابق نہیں دیتا، محنت کے مطابق نہیں دیتا، بلکہ میں دنیا اسی کو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور اتنی دیتا ہوں جتنی چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول طالب دنیا کے لیے بیان کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے طالب آخرت کے لیے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے خلیفہ کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اس قال ربوں کا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب حضرت آدم کو بنا لیا گیا، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، اللہ کے خلیفہ کا سب سے پہلے انکار کرنے والا شیطان ہے۔ جب شیطان نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک رجیم، تو مردود ہے، تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ اب آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے ایک اللہ کا خلیفہ ہے جس کا نام آدم ہے، ایک نبی کا خلیفہ ہے جس کا نام ابوبکر صدیق ہے، ایک اللہ کے خلیفے کا منکر ہے جس کا نام شیطان ہے، ایک اللہ کے نبی کے خلیفے کا منکر ہے جس کا نام رافضی ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کے خلیفے کا انکار کیا وہ بھی لعنتی ہے، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا وہ بھی لعنتی ہے۔ شیطان نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، اللہ نے اس کو مردود اور لعنتی بنا دیا، اور جس نے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا، اللہ نے اس کو بھی ملعون اور لعنتی بنا دیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ جو سریکی میں بیان کر رہے تھے نعت پڑھ رہے تو آپ کو سبحان اللہ اس وقت بھی نہیں کہتے تھے، آپ اردو والے کے لیے سبحان اللہ کہاں سے کہیں گے؟ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، اپنی اسی خاموشی کے اوپر کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو بنایا ادھر سے شیطان کو بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنتی قرار دے دیا۔ شیطان کو پتہ ہے اب جنت کے اندر میں نے جانا نہیں ہے، شیطان کے علم کے اندر ہے میں نے تو جنت سے محروم رہنا ہے۔ اس وجہ سے شیطان نے محنت کرنی شروع کر دی کہ میں کسی طریقے سے باقی انسانوں کو بھی جنت میں جانے کے لیے، باقی انسانوں کے لیے بھی رکاوٹ بن دوں۔ اب شیطان نے بھی محنت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، امام الانبیاء پر ختم ہوا۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائے۔ ادھر سے شیطان کی محنت بھی جاری ہے۔ شیطان دو طرح کی محنتیں کرتا ہے۔ شیطان کی پہلی محنت یہ ہوتی ہے تو انسان نیک عمل نہ کرے، شیطان کی پہلی محنت یہ ہوگی تو انسان نماز نہ پڑھے، شیطان کی پہلی محنت یہ ہے تو انسان روزہ نہ رکھے، شیطان کی پہلی محنت یہ ہے تو انسان حج نہ کرے، شیطان کی پہلی
محنت یہ ہے تو انسان زکات نہ ادا کرے، شیطان کی پہلی محنت یہ ہے تو انسان عشر نہ ادا کرے، شیطان کی پہلی محنت یہ ہے تو انسان نیک آغاز نہ کرے۔ اگر انسان ہمت کر کے نماز پڑھنے آ جاتا ہے، ہمت کر کے حج کرنے کے لیے آ جاتا ہے، ہمت کر کے زکات دیتا ہے، ہمت کر کے عشر دیتا ہے، اب شیطان کی دوسری محنت شروع ہوتی ہے، میں اس انسان کی نیت کے اندر خطوط پیدا کر کے اس کی اس نیکی کو کسی طریقے سے ضائع کر دوں۔ یہ انسان نماز کے لیے آ گیا، اب اس کی نیت کو خراب کرے گا، اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ انسان زکات ادا کرتا ہے، شیطان کوشش کرے گا کسی طریقے سے میں اس کی محنت کو ضائع کر دوں۔ شیطان انسان نے ہمت کی، حج کرنے کے لیے چلا گیا، اور شیطان کی محنت یہ ہوگی میں اس کے حج کو خراب کر دوں۔ تو شیطان کی جو محنتیں ہیں، پہلی محنت یہ ہے کہ انسان نیک عمل نہ کرے۔ اگر انسان عمل کرنے کے لیے آ جاتا ہے، شیطان کی دوسری محنت شروع ہوتی ہے کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے طالب آخرت کے لیے اپنا اصول بیان کر دیا کہ شیطان محنت کر رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 3 اصول دے رہا ہوں، 3 شرطیں دے رہا ہوں، 3 باتیں دے رہا ہوں۔ اگر تم ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لو گے، اگر تم ان 3 شرطوں کو اپنا لو گے، پھر تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، پھر اللہ تمہارے عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے گا۔ یہ ایک کو ختم کریں گے، کوئی نعت خواں تھوڑی ہو، کوئی اتنا شور مچایا ہوا ہے آپ نے اللہ کے بندے۔ بات سمجھانا مقصود ہے، شور کرنا مقصود نہیں ہے، اس وجہ سے بات آواز ایسی رکھے کہ ساتھیوں کو بات بھی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شرائط بیان کر دی ہے کہ جو آدمی ان 3 شرطوں کے اوپر عمل کرے گا اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ وہ اللہ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، انسان کو اپنے عقائد کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، انسان کی نماز بھی قبول کر لوں گا۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہوگا۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کی زکات بھی قبول ہوگی۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہوگا۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا جائے گا۔ اگر اس کے عقیدے کے اندر قبول ہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ابو جہل کے عمل کے اندر 60 حج موجود ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نبی کا چچا ہے، علی مرتضیٰ کا والد ہے جس کا نام ابو طالب ہے، وہ نبی کی کس طرح خدمت کرتا ہے، وہ نبی کا کس طرح جان نثار ہے۔ اس نے نبی کے لیے 2 قربانیاں ایسی دی ہیں جو قربانیاں آج کا مسلمان وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ 2 قربانیاں بڑی مشکل ہے۔ پہلی قربانی یہ کہ انسان نبی کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑ دے، بڑا مشکل ہے۔ دوسری قربانی یہ کہ انسان نبی کی خاطر جیل میں چلا جائے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن ابو طالب نے نبی کی خاطر خاندان کو بھی چھوڑا ہے۔ ابو طالب نے نبی کی خاطر شیر ابی طالب کی گھاٹی کے اندر وہاں پر جیل کے اندر بھی رہا ہے، اور ابو طالب نے یہ اعمال تو کیے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو کسی عمل کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے انسان کے لیے عمل کے مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ آپ کی ذات کے بارے کے اندر تب بھی درست ہو، عقیدہ آپ کی صفات کے بارے کے اندر تب بھی درست ہو، عقیدہ نبوت کے بارے میں تب بھی درست ہو، عقیدہ اپنے نبوت کے بارے میں تب بھی درست ہو، عقیدہ انبیاء کے بارے کے اندر تب بھی درست ہو، عقیدہ اصحاب محمد کے بارے کے اندر تب بھی درست ہو، عقیدہ اہل بیت کے بارے کے اندر تب بھی درست ہو، عقیدہ اولیاء کے بارے کے اندر تب بھی درست ہونا چاہیے، عقیدہ قبر کے بارے کے اندر تب بھی درست ہونا چاہیے، عقیدہ برزخ کے بارے کے اندر تب بھی درست ہونا چاہیے، عقیدہ حشر کے بارے کے اندر تب بھی درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کا عقیدہ دوزخ کے بارے میں تب بھی صحیح ہونا چاہیے، جہنم کے بارے میں تب بھی صحیح ہونا چاہیے، جنت کے بارے میں تب بھی صحیح ہونا چاہیے، ملائکہ کے بارے میں تب بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، پہلی شرط یہی ہے، اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے تب انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اگر عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا، یہ انسان سے جتنے ہی خوبصورت آواز کیوں نہ کرتا رہے، اللہ اس کے ایک عمل کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تیرے اعمال کی مقبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تیرا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ یا اللہ دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں ومن اراد الاخرۃ، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، انسان جو بھی عمل کرے وہ صحیح نیت کے ساتھ کرے۔ اگر انسان کی نیت کے اندر بگاڑ آ گیا، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آپ نیت کی تصحیح کے اوپر دیکھیں، اگر انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے اور صحیح ارادہ کر لیتا ہے تو ارادہ کرنے کے اوپر بھی انسان کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر اس کی نیت صحیح ہوتی ہے، جب عمل کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اگر انسان کی عمل کی نیت کے اندر خشوع آ جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ عالم ہے جو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، جو مبلغ ہے، بیان کرنے والا ہے، بچوں کو قرآن سکھلانے والا ہے، عوام کو قرآن پڑھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو میرے لیے کیا کر آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں قرآن کی خدمت کر کے آیا ہوں، قرآن پڑھا کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو اس وجہ سے کیا تھا کہ میرے تیری واہ کریں، تو نے تو یہ عمل اس وجہ سے کیا تھا کہ میرے تیری تعریفیں کریں۔ مصدق ہو چکا ہے، تعریفیں بھی ہو چکی، واہ بھی ہو چکی ہے، لہٰذا کہتے ہیں نیت درست نہیں تھی، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر اپنی گردن کرا کر آیا ہوں، بچوں کو یتیم کرا کر آیا ہوں، بیوی کو بیوہ کرا کر آیا ہوں، جامع شہادت میز کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے تو اس وجہ سے جان کرائی تھی کہ لوگ تیری واہ کریں، لوگ کہیں بڑا بہادر آدمی ہے، لوگ کہیں بڑا قدرتمند آدمی ہے۔ تیری واہ بھی ہو چکی، تیری بہادری کے نعرے بھی نہ چھوٹے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے میرے لیے کیا لایا ہے؟ یا اللہ میں تیرے لیے بہت بڑے اعمال کر کے لایا ہوں، میں نے لوگوں کے اوپر بڑا مال خرچ کیا ہے، میں نے مدرسوں کے اندر چندہ دیا، میں نے مسجد کی تعمیر میں چندہ دیا، میں نے غریبوں کے اوپر خرچ کیا، میں نے بیوہ کے اوپر خرچ کیا، میں نے یتیموں کے اوپر خرچ کیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تم نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہ تم نے لوگوں کی واہ کے لیے کیا تھا، تم نے یہ عمل اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا قدری آدمی ہے، لوگ کہیں بڑا سخاوت والا ہے، جوتوں سخا اس کے اندر ہے، تیرے لیے تعریف ہو چکی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ آپ دیکھو کتنا بڑا عمل ہے عالم علم حاصل کرنا، کتنا بڑا عمل ہے قرآن کی تعلیم دینا، کتنا بڑا عمل ہے جامع شہادت نوش کرنا، کتنا بڑا عمل ہے غرباء کے اوپر مال خرچ کرنا۔ اگر نیت کے اندر حصول آیا ہے تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، بنی اسرائیل کا آدمی ہے، ایک بستی سے گزرا، 4 سال کا زمانہ ہے، سامنے ایک ریت کا ٹینا نظر آیا اور آدمی نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ اگر یہ ریت کا ٹینا آٹا ہوتا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا، جو لوگ یہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں ان کی نیت خالص تھی، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کو اس ریت کے ٹینے جتنا آٹے کے ٹینے کے برابر اس کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی سخاوت کی نہیں، مجھے اس کا اجر کہاں سے مل دیا؟ اللہ کی طرف سے اس کو جواب ملے گا تیری نیت خالص تھی، تو وہاں بڑا بستی سے گزرا تھا، تو نے یہ ارادہ کیا تھا، ہم نے تیرے ارادے کو بڑی اجر اور ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے ومن اراد الاخرہ، کہ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے یا اللہ اعمال کی مقبولیت کے لیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعیها صالحا، اور وہ آدمی کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ انسان عمل بھی سنت کے مطابق کرے۔ اگر کوئی انسان سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنے رسم و رواج کے مطابق کرتا ہے، اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو رسم و رواج کہا جائے گا۔ انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ انسان جو بھی عمل کرے نبی کی سنت کے مطابق، اگر سنت کے مطابق عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اب یا اللہ جو آدمی جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور اس کی نیت بھی صحیح ہے اور عمل بھی سنت کے مطابق کر رہا ہے، یا اللہ اس کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے عمل کی قدر کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے کے اندر اجر ہوگا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس عمل کے بدلے کے اندر ثواب ہوگا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس عمل کے بدلے کے اندر جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے عمل کی قدر کروں گا۔ 2 لفظ ہے، ایک لفظ قدر ہے، ایک لفظ اجر ہے۔ قدر اور اجر کے اندر بات ہے۔
اجر کہتے ہیں مزدوری کو، قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو۔ اجر کہا جاتا ہے مزدوری کو، اجرت کو، اور قدر کہا جاتا ہے کسی انسان کے پروٹوکول کو۔ آپ اس کو اس انداز سے سمجھے کہ اجر اور اجرت کے اندر، مزدوری کے اندر اور اسی طرح پروٹوکول کے اندر کیا فرق ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ معلوم کریں، آپ کو جی ایم کسی فیکٹری کے جی ایم سے اس کی تنخواہ کم معلوم ہوگی، اور کسی فیکٹری کا جی ایم ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ ان کی اجرت ہے۔ لیکن آپ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیکھیں گے، جب وہ اپنے ہاؤس سے نکلتا ہے، جوابدین والی آ رہا ہے، سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور ساری سڑکیں خالی کرا دی جاتی ہے۔ جی ایم گزرتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس کے دونوں کے اندر اب جی ایم صاحب کہے کہ میری تنخواہ تو زیادہ ہے، میرے لیے راستے کیوں کھلے رہتے ہیں، میرے لیے راستے کیوں نہیں بند کیے جاتے؟ اس کو کہا جائے گا جناب تیری اجرت تو زیادہ ہے، تیری مزدوری تو زیادہ ہے، لیکن یہ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہے۔ میرے بھائیو، آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر ہم فلسطین کے اندر جائیں اور وہاں پر اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں اور وہاں پر جامع شہادت نوشتے ایک شہید کا اجر ملے گا۔ اگر ہم یہاں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک نبی کی سنت کو زندہ کر لیں، 100 شہیدوں کا اجر مل جائے گا۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو یتیم کریں؟ کیوں اپنی بیوی کو بیوہ کریں؟ کیوں اپنی جان کو ہم نچھاور کر دیں؟ ہم ایک مسواک ایک مرتبہ لگا لیں گے، 100 شہید کے برابر اجر مل جائے گا۔ ایک سنت کے اوپر عمل کر لیں گے، 100 شہید کے برابر اجر مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں، سنت کے اوپر عمل کرنے کے اوپر 100 شہید کا اجر ملے گا، لیکن شہید کا جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہید کو جو پروٹوکول دیں گے وہ ایک سنت کے عمل کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ملے گا۔ شہید کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی کی امت کا شہید آئے گا، سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابراہیم رابطہ کریں گے، میرے نبی کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے۔ شہید کو پروٹوکول وہ ملے گا کہ اس کو حکم ملے گا اپنے خاندان میں ایسے افراد جن کے اوپر جہنم وعدے ہو چکی ہے تو سفارش کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک کہاوت بیان کی ہے، ایک حکایت بیان کی۔ کہا کہ علاقے کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، پھر آپ کا ایکو کھل گیا۔ علاقے کے اندر قحط ہو گیا اور ایک دیہاتی آدمی جو دیہات کا رہنے والا تھا، اس نے ایک مٹکا پانی کا بھرا۔ اس نے یہ سوچا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس پانی نہیں ہوگا، میں اس کی خدمت کے اندر پانی پہنچاؤں، وہ پیاس سے مر رہا ہوگا۔ اس نے ایک مٹکا پانی کا تالاب سے بھرا اور اپنے سر کے اوپر رکھا اور بادشاہ کی دربار کے اندر پہنچا اور وہاں کے وزراء کو کہا مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے پانی کا مٹکا بادشاہ کے پاس پہنچانا ہے۔ اب انہوں نے وہاں تک بادشاہ کے پاس پہنچا دیا، اس نے مٹکا پیش کیا، بادشاہ سلامت کہا سالی تھی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا جس طرح ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہم پیاس سے مر رہے ہیں، تیرے پاس بھی پانی نہیں ہوگا، میں تیری خدمت کے اندر یہ پانی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے اس کا پانی کا مٹکا لے لیا۔ پانی کا مٹکا لینے کے بعد اپنے وزراء کو بادشاہ نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ اس کا جو مٹکا ہے یہ جواہرات سے ڈھا کر اس کو دے دو، اس کو سونے اور چاندی سے ڈھا کر دے دو۔ وہ دیہاتی آدمی خوش ہوا، اس نے سوچا کہ واقعات بادشاہ کو پانی کی ضرورت تھی اور بادشاہ اس وجہ سے مجھے اس کے بدلے کے اندر اتنی بڑی اجرت دے رہا ہے۔ بادشاہ نے بات کے اندر اپنے وزراء کو کہتا ہے تم ایسے کرو جب یہ آدمی واپس جانے لگے تو اس کو جس راستے سے آیا ہے اس راستے سے واپس نہ دے، بلکہ اس کو اس راستے سے لے کر جاؤ جہاں سے میرے باغات ہیں، جہاں سے پانی کے تالاب ہیں، جہاں پر پانی کے چشمے ہیں، جہاں پر مختلف قسم کے باغات ہیں، اس کو وہاں سے لے کر جانا ہے۔ جب ایک آدمی کو وہاں سے لے کر گئے، اس نے پانی کے چشمے دیکھے، پانی کے تالاب دیکھے اور وہاں پر اتنے درخت دیکھے، وہاں پر فروٹ دیکھے۔ اب اس آدمی کو سمجھ آیا کہ بادشاہ کو میرے پانی کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے میرے ایک پانی کے مٹکے کی قدر کی ہے، جس کے بدلے کے اندر ایک گندے پانی کے مٹکے کے بدلے کے اندر بادشاہ نے مجھے ہیرے اور جواہرات دیے ہیں۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں یہ دنیا کا بادشاہ ہے، یہ شہنشاہ ہے، یہ تو شاہ ہے، اگر یہ پانی کے ایک گندے مٹکے کی قدر کرتا ہے، ہیرے اور جواہرات سے ڈھا کر دیتا ہے، وہ میرا رب تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ شاہوں کا بھی شہنشاہ ہے۔ وہ کسی انسان کے عمل کی جب قدر کرے گا، میں اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کے بدلے کے اندر کیا عطا فرمائیں گے۔
اب میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان آخرت کا طالب ہے اس کے لیے اللہ نے 3 شرطیں بیان کی کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی نیت صحیح ہو اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اب یہ تینوں چیزیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں صحیح عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے دینی مدارس کے اندر امام ابو جعفر طحاوی کی کتاب عقیدہ طحاویہ پڑھی جاتی ہے، جو علماء کو جانتے ہیں، عقائد کی کتاب ہے، حنفی عالم کی کتاب ہے جو دینی مدارس کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ جس نے عقیدہ صحیح کرنا ہو اس کتاب کو کسی صحیح عالم دین سے پڑھ لے۔ اور دوسری بات کہ جس انسان کی نیت خالص ہو، نیت خالص ہماری کہاں پر ہوگی؟ نیت کے اندر اخلاص کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ نیت کے اندر اخلاص اہل اللہ کی مجلس کے اندر جانے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نیت کے اندر اخلاص چاہتے ہیں، اگر آپ نیت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نیت کو خالص کرنا چاہتے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بستی مولویا کے قریب کے اندر آپ کا مدرسہ شمس العلوم موجود ہے، وہاں پر شیخ الحدیث والتفسیر استاد محترم خلیل اللہ صاحب موجود ہے۔ آپ ان کی صحبت سے اختیار کریں گے، آپ کی نیت کے اندر اخلاص رہے گا، دین کو تشریف دے دیں گے، وہاں پر اللہ والوں کی میاں مسعود صاحب کی صحبت اختیار کریں گے، وہاں پر آپ کی نیت کے اندر اخلاص رہے گا۔ تو نیت کے اندر اخلاص کتابوں کی پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ نیت کے اندر اخلاص اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے آتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ ہمیں نبی کی سنت کہاں سے ملے گی؟ نبی کی سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے ہمیں 2 طرح کے افراد چاہیے۔ ایک فرد وہ کہ جنہوں نے نبی سے سنت کو لیا ہو، اور نبی سے سنت کو لینے والے جواب اور افراد کا نام صحابہ کرام ہے۔ نبی سے سنت کو لینے والے جن کو جو صحابہ کہا جاتا ہے، نبی کے شاگرد ہیں، انہوں نے نبی سے سنت کو لیا ہے، آگے امت کو صحابہ نے سنت دی ہے، اور صحابہ سے سنت لینے والوں نے سنت کو لے کر آگے امت تک پہنچایا ہے۔ اس وجہ سے 2 طرح کے افراد کی ضرورت ہے۔ ایک وہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہو، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب نبی کی آپ کو نماز چاہیے، وہ صحابہ سے ملے گی۔ نبی کا روزہ چاہیے، آپ کو صحابہ سے ملے گا۔ نبی کی حج چاہیے، صحابہ سے آپ کو ملے گی۔ نبی کی زکات چاہیے، صحابہ سے آپ کو ملے گی۔ نیک اعمال چاہیے، صحابہ سے آپ کو ملے گے۔ نبی کی زندگی چاہیے، صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ نبی کا یارانہ چاہیے، صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ نبی کیسے کھانا کھاتے تھے، صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ نبی کیسے پانی پیتے تھے، صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ نبی دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ نبی اپنے پیاروں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ نبی نے شادیاں کیسے کی ہیں، صحابہ بتلائیں گے۔ نبی نے غمیاں کیسے کی ہیں، صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں ہے، اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، اب نبی کی سنت ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے صحابہ کو نہیں دیکھا، میں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اب ہمیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ اس انسان کا نام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے نبی کی سنت کو دیکھا، کتابی شکل کے اندر دیکھا، حنفی کی صورت کے اندر ہمیں دے دیا ہے۔ اس وجہ سے نبی کی سنت چاہیے، وہ بھی محفوظ ہے، نبی کا طریقہ چاہیے، وہ بھی محفوظ ہے۔ اس وجہ سے آج اسلام کا دشمن، اس وجہ سے اسلام دشمن میں سب سے پہلے صحابہ پر حملہ ہوتے ہیں کہ صحابہ پر حملہ کریں گے، اسلام کو ہم اسلام سے، ایمان سے، دین سے، قرآن سے امت کو دور کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کبھی مرزا دہلوی کی شکل کے اندر صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی رافضوں کی شکل کے اندر صحابہ پر تشریح کی جاتی ہے کہ امت کا تعلق صحابہ سے کاٹ دیا جائے۔ جب صحابہ سے امت بے اعتماد ہو جائے گی، اور جب امت کو صحابہ پر اعتماد نہیں رہے گا، جو امت کو صحابہ پر یقین نہیں رہے گا، اس وجہ سے امت کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے جڑنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، صحابہ کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اہل بیت کے ساتھ جڑنا پڑے گا، کیونکہ نبی کے ہر عمل کو براہ راست دیکھنے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ زور سے بولے، زور سے بولے۔ نبی کی نماز کو دیکھنے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ نبی کے روزے کو نبی نے روزہ رکھا دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی نے حج کیا دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی نے نمازیں پڑھی ہیں دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی بدر کے اندر گئے ہیں دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی احد کے اندر گئے ہیں دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی نے غزوہ تبوک کے اندر گئے ہیں دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی بنی مصطلق کے اندر گئے ہیں دیکھنے والے کون ہیں؟
نبی ہر غزوے کے اندر گئے، ہر عمل کے اندر گئے، ہر میدان کے اندر گئے، ہر جگہ پر گئے ہیں۔ نبی کے عمل کو دیکھنے والی جماعت کا نام صحابہ ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کا پیار، صحابہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ صحابہ براہ راست نبوت کے شاگرد ہیں، نبی کا طریقہ بتلانے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں بھی پیغمبر کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔